انسان کو رزق اتنا ہی ملے گا جو اس کے مقدر میں لکھا ہے، خواہ حلال طریقے سے کمائے یا حرام طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے نہ ہو، اور جس کے متعلق وہ نہ جانتے ہوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، کہاں وہ سوتا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک کھلی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے درج کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ انسان کا رزق کیا ہے، تو جواباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا رزق وہ ہے جو اس نے کھایا اور ہضم کر لیا، اور وہ کپڑا جو اس نے پہنا اور وہ پرانا ہو گیا یا پھٹ گیا، اور زمین کا وہ حصہ جہاں یہ سوتا تھا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا ہے۔ حدیث کے پہلے جملے میں تو یہ بتایا گیا کہ انسان کا رزق مذکورہ 3 اشیاء پر مشتمل ہے، اور حدیث کے دوسرے حصے میں بتایا گیا کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے دوسروں کا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جو تنخواہ یا رقم وغیرہ بال بچوں پر خرچ کر رہا ہے وہ تو انہی کا رزق ہے جو کہ ان کے مقدر میں لکھا ہے۔ جیسا کہ مشہور مقولہ ہے کہ دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ یہ مقولہ رزق مقدر کی تعریف بہت عمدہ طریقے سے کرتا ہے کہ کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جیسا کہ موت اپنے وقت اور جگہ کے اعتبار سے انسان کو تلاش کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا لازم ہے، لیکن ایک تنبیہ یہ بھی ہے کہ رزق ملے گا اتنا ہی جتنا مقدر میں لکھا ہے۔ رزق کی جو تعریف ابتدا مضمون میں کی گئی ہے وہ دوبارہ کر دیتے ہیں کہ فقہا کی کتابوں میں درج ہے کہ انسان کا رزق لکھا جا چکا ہے، لیکن اس کے کمانے کے اسباب خود انسان اس کے اختیار میں دیے گئے ہیں، خواہ یہ حرام طریقے سے کمائے یا حلال طریقے سے، ملے گا وہ جو مقدر میں ہے۔ افسوس کہ آج تقدیر پر ایمان نہ ہونے اور دین سے دوری کی وجہ سے معاشرے میں کس قدر بے اضطرابی کی کیفیت ہے۔ ارے وہ عظیم ذات باری تعالیٰ جو کہ کافروں کو بھی کھانے کو دے رہے ہیں، جو جانوروں کو بھی دے رہے ہیں، چرند پرند پہ دانے پانی کے لیے صبح نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، حشرات الارض جو کہ زمین کے تہہ کے اندر ہیں، پتھروں میں بند ہیں، لیکن باری تعالیٰ انہیں وہاں بھی ان کا رزق دے رہے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ جانور، چرند پرند، حشرات الارض اپنے وقت کی بھوک مٹاتے ہیں اور آئندہ کے لیے کچھ ذخیرہ نہیں کرتے سوائے 1-2 کے، مگر یہ انسان ہی ہے کہ آئندہ عمر بھر کے کھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ ایمان کمزور ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ بھی وہی ہوتا ہے جو اس نے قدرت خداوندی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ یوں عمر بھر پریشان رہتا ہے، اپنے طور پر اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، خیال کرتا ہے کہ اس طرح سے اس کا رزق بڑھ جائے گا، اور یہ تمیز نہیں کرتا کہ یہ طریقہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں۔ آپ بازار چلے جائیں، ہوٹل میں، ٹی وی میں کیبل سسٹم ملے گا، مالک سے اس بارے میں دریافت کر کے دیکھ لیجیے، وہ یہی کہے گا صاحب کیا کریں، اس کے بغیر دھندا نہیں چلتا، ملاوٹ سے پاک اشیاء نہیں ملتی۔ نایاب دکاندار یہی کہے گا کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، جھوٹ کا سہارا لیے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا، ناجائز تصاویر کے بغیر کتاب اخبار بک نہیں سکتے۔ یہ ہمارے کاروباری حضرات کا موقف ہے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ تقدیر پر کامل ایمان نہیں، رزق مقدر پر خوش نہیں کہ ایسا کرنے سے انسان کا رزق بڑھ جائے گا، فراخی آ جائے گی، ہرگز نہیں۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ جبکہ قرآن پاک کا واضح ارشاد ہے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اپنے فضل سے خود پر رکھا ہے، اور یہ سب کچھ ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ میرے بھائیو، یہ پیسہ روپیہ انسان کا رزق نہیں، نہ شریعت نے ایسا کہا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی آمدنی لاکھوں کروڑوں میں ہے، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں مکمل پرہیز کا مشورہ دے رکھا ہے، صرف ابلی چیزوں پر گزارا کر کے رکھا ہے، کیونکہ ان کا رزق یہی لکھا گیا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اگر بندہ مجھ سے نہ مانگے تب بھی میں اسے دوں گا، اور اگر مانگے تو پھر میں اسے کیسے میں دوں گا، یہ مجھ پر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بہت زیادہ ان چیزوں پر غور کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو کھانے پینے کی فکر نہ کر جب تک میرے خزانے کو تو بھرپور پاتا ہے، اور میرا خزانہ ہرگز خالی اور ختم نہیں ہوگا۔
اور دوسرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تمام چیزیں تیرے لیے پیدا کی ہیں تجھ کو اپنی عبادت کے لیے، لیکن اس چیز میں پھنس گیا ہے جو تیرے ہی لیے پیدا کی تھی اور غیر کی وجہ سے مجھ سے دوری اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو آئندہ کی روزی بھی آج ہی طلب کرتا ہے اور میں تجھ سے آئندہ کی عبادت نہیں چاہتا۔ مقدر کی مناسبت سے یہاں ایک واقعہ درج ہے جس کو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ ایک صاحب کشف کے سامنے ایک شخص کچھ دانے وغیرہ کھا رہا تھا، تو حضرت نے فرمایا یہ دانہ جو تو نے ابھی کھایا ہے کل تک مرغی کے مقدر میں ہے۔ اس بات کو سن کر بڑا حیران ہوا۔ اسی اثنا میں اس شخص کو یہ دانہ گلے میں پھنس گیا اور علاج کے لیے وہ گیا کسی ڈاکٹر کے پاس۔ وہاں کوئی ڈاکٹر حکیم نے اس کو دوائی دی جس پر اسے چھینک آئی اور دانہ باہر گر گیا۔ سامنے ایک مرغی پھر رہی تھی، وہ دانہ چگ گئی تو اس کو سمجھ آیا کہ دانے ہر دانے پر لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ تو ہمیں خواہ مخواہ کا دنیا کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم اللہ کو راضی کرنے، اللہ کی رضا کے پیچھے بھاگیں اور اسی کی سعی کوشش کریں۔ اگر اللہ ہمارا ہو گیا تو تمام کائنات ہماری ہے۔ اگر ہم اللہ کو اپنا نہ بنا سکے، ہم چاہے جتنا دنیا کے پیچھے بھاگے دنیا ہم سے دور بھاگے گی، اور اگر ہم دین کے پیچھے بھاگیں گے تو دنیا اور دنیا والے ہمارے پیچھے بھاگیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔